السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وفي مقام آخر: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين المقيم الكريم من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے آغاز گفتگو سے کلمہ ہمارا دل کے انتہائی خلوص محبت کے ساتھ غربت خضرا کی جانب لگا کر حضور آقا نامدار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے گمگزار جناب رحمت مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحقیق شرف ثنا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسلام و سلام و بشر و اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معادن الجود والكرم وعاله واصحابه وبارك وسلم. ایک متقبل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنة حال جنة القدر العافات والتقدير الذي أجل الحاجات وتطيب بها من جنة السيدة ترفعون بها عندك الدرجات وتبلغون صلوات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير. وصول برکت کے لیے بلکہ وصول السلام علیہ وسلم السلام تعالى على سيدنا محمد وعلى وسلم الحمد لله خرج الخروج من الحواج والمضايق وحسن الحوادث المستص والمنام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس يدخل معلوم لك يا الله يا الله يا الله. کلام الامام امام الکلام الشیخ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان اپنے نعتیہ دیوان میں سید سرکار صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی معراج کا نقشہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ وہ سرور کشوری رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، وہ سرور کشوری رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. وہاں فلک پر یہاں زمین رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. حضرات، چونکہ یہ ایک بہت بڑا قصیدہ ہے، لہٰذا اگر اس کو پڑھا جائے، اس کی تفسیر کی جائے تو یہ خود پورا ایک واقعہ معراج کی تفسیر ہے. بہرحال آج مجھے جس چیز پر گفتگو کرنی ہے، میں اختصار کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج پر حضور علیہ السلام کی طاقت کا جو ہے تو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ سفر معراج جو ہوا ہے، جو سرکار کی سیر ہوئی ہے، اس میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کا عالم کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے: سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گرد ہم نے برکت رکھی تاکہ اسے دکھائے اپنی قدرت کی عظیم نشانیاں، اور بے شک وہ اور وہی سننے اور دیکھنے والا ہے. سفر معراج چونکہ آقا کریم علیہ السلام کا ایک عظیم شان معجزہ ہے، میں نے اسے قبل بھی بتایا کہ یہ ایک ایسا عظیم معجزہ ہے کہ بڑے اہتمام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید و قرآن رشید میں مصطفیٰ کریم کے آنے اور جانے دونوں کا تذکرہ کیا. معراج حضور علیہ السلام کو کب ہوئی تو اس کے بارے میں مفسر شہید حضرت سیدنا مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی نفیس گفتگو فرمائی ہے. آپ جو ہے تو اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو جو معراج ہوئی تو لگ بھگ جو مفسرین نے بیان فرمایا ہے تو معراج 29 مرتبہ جو ہے تو 30 مرتبہ حضور کو معراج ہوئی، جس میں سے 29 معراجیں جو ہے وہ منامی ہے، یعنی خواب میں ہے. خواب میں حضور علیہ السلام کو 29 مرتبہ معراج کرائی، اور 30ویں مرتبہ جو ایک مرتبہ معراج ہوئی وہ حالت بیداری میں کرائی. اور قرآن مجید میں اسی معراج کا ذکر کیا گیا جو معراج جسمانی ہے.
لہٰذا قرآن مجید میں صرف معراج جسمانی کا ذکر ہے، جو کہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے شروع ہوئی اور مسجد اقصی اور پھر لامقام تک ہوئی۔ پہلی معراج مسجد اقصی تک، اس کی وضاحت اس جگہ اس آیت میں جو ہے تو اجمالاً فرمائی گئی، جس میں کہا گیا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلاً من المسجد الحرام۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص حضور علیہ السلام کے سفر معراج کا جو تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی معراج کا انکار کرے وہ کافر ہے، اس لیے کہ اس نے نص قطعی کا انکار، قرآن کا انکار کیا۔ ہاں البتہ وہاں سے جو معراج ہوئی اس کا منکر گمراہ ہے۔ پھر چونکہ اس کے بعد والی جو معراج کا ذکر ہے اور مصطفیٰ کریم کے معراج سے لوٹنے کا جو تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے سورہ نجم میں بیان فرمایا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ قسم ہے اس چمکتے تارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب وہ معراج سے واپس ہوئے تمہارے صاحب نہ بھٹکے اور نہ بے راہ چلے۔ فرماتے ہیں کہ یہ معراج سنی عیسوی اور شمسی تاریخوں کے حساب سے جو تو 1661 میں ہوئی اور نبوت کے درمیانی سال یعنی 11ویں سال میں، آقا علیہ السلام کی نبوت کے جو ہے تو 11ویں سال کو، جو کہ درمیان کو دیکھیں کہ یہ درمیان کا کتنا یہاں پر اہتمام فرمایا گیا کہ نبوت کا کتنا سال ہے، 11واں سال ہے، اعلان نبوت کا 11واں سال۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کل عمر 63 سال ہے، جس میں سے 40 سال کے بعد سرکار نے اعلان نبوت فرمایا۔ اب 40 کو نکال دے 63 میں سے تو بچ گئے 23، اب 23 کا آدھا کیجئے تو 11 ساڑھے 11 ہو جاتا ہے۔ تو معراج جو ہوئی اعلان نبوت کے 11ویں سال بعد ہے، یعنی 11 درمیان میں ہوئی، اور چونکہ 11 جو ہے تو چونکہ 23 کا درمیانی ہے اور ماہ رجب میں ہوئی۔ رجب کیا ہے؟ درمیانی، سال کے 12 مہینے اردو کے ہے نا، تو رجب جو ہے 6واں مہینہ آتا ہے، درمیانی مہینہ، اور درمیانی دن یعنی پیر کے دن ہوئی، جو پیر کا دن ہے وہ درمیان میں ہوتا ہے، اور درمیانی رات ہے نا یعنی آدھی رات میں ہوئی ہے نا۔ اگر 24 گھنٹے کے جو ہے تو برابر کے 2 حصے کیے جائے تو تقریباً رات کے 1 بجے کے قریب آقا علیہ السلام کو معراج پر لے جایا گیا، اور اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے درمیان میں فرمایا، یعنی 15ویں پارے میں فرمایا۔ کل 30 پارے ہیں جن میں سے اللہ نے 15ویں پارے میں اس کا ذکر فرمایا، اور یہ معراج کی شروعات زمین کے درمیانی حصے یعنی خانہ کعبہ سے، کیونکہ خانہ کعبہ زمین کے بالکل سینٹر میں، بالکل درمیان میں، وہاں سے اس معراج کا جو ہے تو آغاز ہوا۔ اور چونکہ حضور اسلام کی امت کو قرآن میں درمیانی امت کہا گیا، تو لہٰذا درمیانی امت کے نبی کو جو ہے تو یہ معراج کرائی گئی اور ساری کائنات کا مشاہدہ کرا دیا گیا، جس کا آدھا ذکر جو ہے تو یعنی کہ اس میں جو سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے نا، اس میں جو ہے تو زمین اور اس کے نیچے اور عالم برزخ اور جہنم اور تحت الثری کی سیر کا ذکر جو تو 15ویں پارے میں ہوا، اسی کے اندر سورہ بنی اسرائیل کے اندر سبحان الذی اسریٰ میں۔ اور باقی جو آدھا سفر ہے نا، جو تو آقا علیہ السلام پھر مقام دنا کعبہ قوسین میں پہنچے، سفر وغیرہ سارا آسمانوں کا ہوا، اور جو واپس لوٹے تو بیت المقدس سے بیت المعمور اور سارا کے سارا سفر 27 اور 12 سورہ نجم کے اندر جو ہے تو بیان ہوا، اور یہ واقعہ چاند کی 27 اور 26 کی درمیانی رات میں ہوا، اور لہٰذا اس اعتبار سے حضور کی یہ معراج اور حضور السلام اول بھی ہوئے آخر بھی ہوئے، ظاہر بھی ہوئے باطن بھی ہوئے، سمیع بھی ہوئے اور بصیر بھی ہوئے، لہٰذا اسی لیے اس معراج کا ذکر بڑے اہتمام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا۔ اب اگر میں اس کو تفصیل کے ساتھ شروع کروں تو صرف اگر شروعات پر بات کی جائے تو کئی جملے لگ جائیں، اس لیے میں اختصار کے ساتھ صرف جو خاص نقاط ہیں اس کی طرف چلوں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب معراج کا وقت آیا، جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جبریل جنت جاؤ اور جنت سے جنتی برات لو، اور فرشتوں کی ایک فوج کے ساتھ ہمارے محبوب کی بارگاہ میں پہنچو اور انہیں ہماری بارگاہ میں لے کر کے۔ جبریل علیہ السلام جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں پہنچے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آرام فرما تھے، سرکار السلام کے
طلبوں پر جبریل علیہ السلام نے اپنے کافوری ہونٹ رکھ کے سرکار بیدار ہوئے، کہا کیا بات ہے جبریل؟ کہا کہ رب نے یاد فرمایا، رب آپ کے دید کا مشتاق ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم بیدار ہوئے، بعض روایت کے مطابق سرکار نے غسل فرمایا اور بعض راجع روایت کے مطابق سرکار علیہ السلام نے وضو فرمایا، اور بعض روایتوں میں یہ کہ جنتی لباس اور جنتی امامہ بھی لایا گیا۔ سرکار علیہ السلام نے اس کو زیر تن فرمایا۔ اس کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم براق پر سوار ہوئے، اور جب براق پر سوار ہوئے اور چلنے لگے تو مفسرین فرماتے ہیں کہ رات کا وقت تھا۔ میں نے بتایا کہ درمیانی رات، یعنی سمجھو کہ رات کا درمیان کا 1 بجے کا وقت قریب ہے، لیکن ساری کائنات روشن ہو۔ جو ہی مصطفیٰ کریم براق پر سوار ہوئے ساری کائنات روشن ہو گئی۔ حضرت جبریل دیکھ کر کے حیران ہے کہ آج یہ کیا معاملہ ہے، آخر اتنا نور کہاں سے؟ اس قدر جو ہے تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نورانیت کا جو عالم تھا اسے دیکھ کر جبریل علیہ السلام بھی حیران ہے، اس لیے کہ جبریل علیہ السلام کو حکم تھا کہ جنت سے 70,000 فرشتوں کو لے جاؤ، اور ہر ایک فرشتے کے ساتھ 70,000 فرشتے ہو، اور ہر ایک فرشتے کے دونوں ہاتھوں میں جنت کی نورانی قندیل، کیونکہ جلوس مصطفیٰ نکلنے والا تھا۔ لوگ کہتے ہیں نا نبی کا میلاد نہیں منانا، آج جلوس مصطفیٰ نکلنے والا تھا، مصطفیٰ علیہ السلام کو شان کے ساتھ رب بلا رہا ہے، تو فرمایا لے کر کے جاؤ۔ علماء فرماتے ہیں کہ جنت کی وہ نورانی قندیل کہ اگر اسے دنیا میں ایک قندیل بھی لائی جائے تو ساری دنیا روشن ہو جائے۔ اگر صرف ایک قندیل لائی جائے جنت کی زمین پر تو ساری زمین ساری کائنات روشن ہو جائے۔ ایسی سوچے 70,000 فرشتے، اور ہر ایک فرشتے کے ساتھ 70,000 فرشتے، اور ہر ایک فرشتے کے ہاتھوں میں وہ جنت کی نورانی قندیل ہے۔ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں جب مصطفیٰ بند سور کر براق پر سوار ہوئے تو مصطفیٰ کے نور کے سامنے وہ ساری قندیلیں جھلملانے لگی، جیسے سورج کے سامنے ستارے چمچماتے ہیں ایسے ہی مصطفیٰ کے نور کے سامنے وہ ساری قندیلیں جو ہے تو جھلملانے لگی۔ رب نے فرمایا کہ جبرائیل حیران، میں نے اپنے محبوب کے نور کو 70,000 پردوں میں چھپا رکھا ہے، آج تو ایک پردہ اٹھایا ہے تو تم اس قدر حیران و پریشان ہو، تمہیں اس قدر حیرانی اور تعجب ہے، آج تو صرف ایک پردہ اٹھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ ہماری طرح کے بشر ہے، ہماری طرح کے انسان ہے۔ مولا کریم نے جب اپنے محبوب کو پیدا فرمایا، میں ایک بات بتاتا ہوں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا جب مصطفیٰ کریم چلنے لگے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب ہمیں کوئی چیز بہت اچھی لگتی ہے، بہت پیاری لگتی ہے، اس کو دیکھ کر کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اگر کوئی ماں اپنے بچے کو سنوارتی ہے، اسے نہلا دھلا کر کے بالکل سنوار کر اچھا لباس پہنا دیتی ہے، اور جب بچہ خوبصورت لگنے لگتا ہے تو ماں اس پہ کالا ٹیکا لگا دیتی ہے تاکہ نظر نہ لگے، لوگوں کی نظر اس کے حسن و جمال سے ہٹ کر کے اس کالے ٹیکے کی طرف چلی جائے اور بچہ نظر بد سے محفوظ ہو جائے۔ تو اس لیے ماں بچے کو سنوارنے کے بعد ایک ٹیکا لگا دیتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے شب معراج اپنے حبیب کو اور بھی سنوارنا تھا، یوں بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جس شان کے ساتھ سنوار کر مبعوث فرمایا تھا آج تو اور بھی سنوارنا تھا، تو لہٰذا رب نے لباس بشریت کا ٹیکا لگا دیا۔ جب جابر بن عبداللہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا تھا کہ جابر سن، تیرے رب نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ تو حضور تو بنے ہی نور سے تھے۔ رب یہ چاہتا تھا میرے محبوب کو میرے علاوہ کوئی نہ دیکھے، میرے محبوب کی حقیقت کو میرے سوا کوئی نہ جانے، کیونکہ کسی میں وہ طاقت بھی نہیں، کسی کی آنکھوں میں وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ جو مصطفیٰ کا جلوہ دیکھ سکے، جو مصطفیٰ کو دیکھ سکے۔ اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ نے بشریت کا ٹیکا لگا دیا، لباس بشریت نے بھیج دیا۔ تو جس طریقے سے بچے کو جب ماں سنوار دیتی ہے اور دیکھنے والے دیکھتے ہیں
تو کچھ وہ ہوتے ہیں جو بچے کے حسن و جمال کو دیکھ لیتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو اس کالے ٹیکے کو دیکھ کر کہہ دیتے بچے میں عیب ہے۔ ایسے ہی اللہ کریم نے جب محبوب کو اس شان کے ساتھ پیدا فرمایا تو لباس بشریت عطا کر دیا۔ وہابیوں دیوبندیوں کی نظر نبی کی بشریت پر پڑی تو انہوں نے کہہ دیا نبی ہماری طرح کے بشر ہے۔ انہوں نے نبی کے لباس بشر کو دیکھ کر کہہ دیا یہ تو عام انسان ہے، ہماری طرح کے بشر ہے۔ لیکن پوچھو رب سے کہ مصطفیٰ کی شان کیا ہے تو رب کہتا ہے جبریل میں نے 70,000 پردوں میں محبوب کے حسن کو چھپا رکھا، میرے علاوہ میرے حبیب کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ پوچھو جبریل امین سے تم نے کیا دیکھا تو اعلیٰ حضرت کی زبان میں جبریل کا جواب یہی ہوگا، یہی بولے سدر والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنا۔ جبریل کہہ رہے یا رسول اللہ آپ جیسا کوئی نہیں میں نے دیکھا پوری کائنات کے اندر، سب الٹ پلٹ کر کے دیکھ لیے۔ اور صحابہ سے پوچھو ان کا عقیدہ کیا تھا تو صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے جیسا حسین و جمیل آج تک ہم نے نہیں دیکھا، حقیقت تو یہ ہے کہ آپ جیسا بیٹا کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ یہ صحابہ کا عقیدہ، اور الحمدللہ یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی بے مثل اور بے مثال۔ تو ایمان والوں کی نظر مصطفیٰ کے حسن و جمال پر پڑی ہے نا، تو اسی لیے جو ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خدا ہی صبر دے، خدا ہی دے صبر جان پرغم دکھاؤ کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے۔ جب مصطفیٰ جنت کے دولہا بنائے جا رہے تھے وہ عالم ہی کچھ اور تھا کہ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب براق پر سوار ہوئے چلنے کے، اب براق کیا ہے؟ ایک سواری جو کہ جنت سے لائی گئی تھی۔ یہاں پر فرماتے ہیں، اب ایک چیز میں اور بتا دوں، چلو اس کو میں لاسٹ میں نظر کروں۔ براق یا تو بریق سے بنا ہے یا برق سے بنا ہے نا، جس کا معنی ہوتا ہے چمکدار، سفیدی یا تیز رفتار، اتنی تیز رفتار جس کو ہم بولتے ہیں بجلی ہے نا، اسی سے بنا بجلی، یعنی کہ بہت تیز رفتار۔ اور اس کی قوت رفتار کا حدیث پاک میں اس طرح سے بیان کی گئی کہ تا حد نظر اس کا قدم پڑتا تھا۔ اس کا جو پہلا قدم ہوتا وہ کہاں پڑتا؟ جہاں پر کسی کی نظر پڑے۔ اب نظر کا معاملہ کیا ہے دیکھیں، انسان نظر اٹھاتا ہے جب آسمان کی طرف تو فوراً بغیر کسی حجاب کے وہ آسمان کو دیکھ لیتا ہے۔ اب آسمان کتنی دور ہے؟ آسمان میں ستارے اور سیاروں کو آپ دیکھ لو، رات کے وقت میں جب کہکشاں نظر آتی ہے تو دور کروڑوں اربوں خربوں میل دور پر جو ستارہ اور سیارہ ہے انسان نظر اٹھاتا ہے اور فوراً اس کو دیکھ لیتا ہے۔ تو یہ نظر کی طاقت کا عالم ہے، یہ تو صرف انسان کی نظر کی طاقت کا عالم ہے کہ انسان نظر اٹھاتا ہے تو کروڑوں اربوں میل کے فاصلے پر کوئی ستارہ ہے فوراً اس کو وہ دیکھ لیتا ہے۔ تو اس سے زیادہ تیز بجلی اسی سے بنا ہے برق یعنی براق۔ اب بجلی کیسی؟ اب بجلی کی طاقت سمجھ لیں کہ بجلی جو ہوتی ہے تو اس کے بارے میں سائنس یہ کہتا ہے کہ اگر ایک برقی تار کو لیا جائے، ایک تار جس میں سے بجلی گزرتی ہے، اور زمین کے ایک سرے سے اس تار کو باندھنا شروع کیا جائے اور پوری زمین کا دائرہ کر کے اس کو اگلے سرے پر لا کر کے باندھ دیا جائے اور اس میں کرنٹ پاس کیا جائے تو صرف ایک سیکنڈ کے اندر 7 مرتبہ پوری زمین کا چکر لگا لے گی۔ اب سوچیں اس کی رفتار کتنی، زمین کتنی بڑی، پوری زمین کا چکر 1 منٹ میں 7 مرتبہ راؤنڈ لگا لے گی۔ یہ بجلی کی طاقت کا ہے، اور آج تو اور بھی زیادہ ٹیکنالوجی ہائی ہو چکی۔ تو ایک بات میں اور بتا دوں، سائنس یہ کہتا ہے کہ اگر زمین سے چاند تک ایک تار پہنچایا جائے، اب پہلے یہ سمجھ لیں کہ چاند ہماری زمین سے کتنی دور ہے، کم از کم 3 لاکھ پلس، یعنی 3 لاکھ سے بھی کچھ زیادہ کا فاصلہ ہے چاند اور زمین کے بیچ میں، 3 لاکھ اس سے بھی زیادہ۔ اب
چاند ہماری زمین کا سب سے قریب تر سیارہ ہے اور اس کا فاصلہ 3 لاکھ سے زیادہ کا بھی ہے۔ سائنس یہ کہتا ہے کہ اگر ایک تار زمین سے چاند پر پہنچایا جائے اور یہاں کا سوئچ رکھا جائے اور وہاں پر بلب لگا دیا جائے اور جیسے ہی ادھر بٹن دبائیں گے تو صرف 10 سیکنڈ کے اندر وہاں پر بلب روشن ہو جائے۔ اب آپ سوچئے کہ زمین سے چاند تک بجلی کو پہنچنے کے لیے صرف 10 سیکنڈ چاہیے، منٹ کی بات نہیں کر رہا، سیکنڈوں کی بات۔ تو بجلی کی رفتار کا یہ عالم، اور یہ بجلی بنائی کس نے؟ انسان۔ یہ بجلی بنائی کس نے؟ انسان نے۔ جب انسان کی بنائی ہوئی اس بجلی کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ وہ صرف 10 سیکنڈ میں 3 لاکھ سے زیادہ کا فاصلہ طے کر لیتی ہے، تو وہ براق جس کو رب تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے اس کی طاقت و رفتار کا عالم کیا؟ اور ابھی ایک چیز اور سمجھ لیں کہ ابھی میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، ابھی تو بات چل رہی ہے براق کی طاقت کی۔ تو حضور علیہ السلام اس براق پر سوار ہوئے۔ اب جب براق چلنے لگا تو مسجد حرام سے یہ سفر شروع ہوا مسجد اقصی تک۔ جب حضور نے یہ سفر طے کیا تو اس درمیان میں بہت سارے عجائبات ہوئے۔ اتنی ہی دیر صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی جانے تک مصطفیٰ کریم پوری زمین بھی گھوم گئے اور عالم برزخ بھی گھوم گئے، سب دکھا دیا گیا۔ اور زمین کے سارے خطوں کو حضور نے دیکھا، عالم برزخ سے بھی مصطفیٰ کریم گزرے، جہنم سے بھی مصطفیٰ کریم گزرے، وہاں کے عذابات کو بھی دیکھا، سب کچھ دیکھ لیا۔ یہاں تک کہ میں چند ایک مثالیں دیتا ہوں۔ حضور السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرماتے۔ اب دیکھ لیجیے، عالم ابھی سفر ہو رہا، فرماتے ہیں عالم برزخ ہے، کیونکہ روح کا ہوتی ہے، برزخ میں ہوتی ہے۔ مصطفیٰ کریم وہ سب سے گزر رہے، تو فرماتے ہیں کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں نبی مر کر مٹی میں نماز۔ اب حضور السلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اور اس کی تصدیق ان لوگوں نے بھی کی جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ مکہ کے تاجروں کے 2 کافر جو کہ ملک شام تجارت کے لیے گئے تھے، وہ لوٹ کر کے آ رہے تھے۔ راستے میں جب حضور کی سواری کے قریب سے گزری تو ان لوگوں کا بیان ہے کہ ہمارے اونٹ بتک گئے، ہمارے اونٹ ڈر گئے، لیکن نظر کچھ نہیں آیا، سواری اتنی تیز تھی۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اب سنو، حضور علیہ السلام جب اس گزر رہے ہیں تو حضور علیہ السلام جب لوٹ کر کے آئے، حضور جب اس کا ذکر کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب لوگوں نے دلیل مانگی کہ دلیل کیا ہے کہ آپ معراج پر گئے، کیا دلیل ہے کہ آپ مسجد اقصی گئے اور آ گئے، تب حضور نے دلیل کے طور پر یہ بات بیان کی تھی۔ اور کیا فرمایا کہ جب میں جا رہا تھا تب میں نے دیکھا کہ وہ قافلے جو ملک شام تجارت کے لیے گئے تھے وہ لوٹ کر کے آ رہے ہیں، اور اس وقت وہ قافلے فلاں جگہ پر ہے، میری ملاقات فلاں جگہ پر ہوئی تھی، اور فلاں دن فلاں تاریخ فلاں وقت تک یہ قافلہ اتنے بجے تک پہنچا ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ بھی بتایا ایک قافلہ صبح تک پہنچے گا اور ایک قافلہ شام ڈھلنے تک کے مکہ میں پہنچ جائے گا، جیسا حضور نے فرمایا ویسا ہی۔ حضور فرماتے ہیں کہ ان قافلے والوں سے پوچھنا، کیا پوچھنا؟ کہ جب ان کے اونٹ گم ہو گئے تھے، ان کے اونٹ کھو گئے تھے، تو میں نے انہیں آواز دی تھی اور ان سے کہا تھا کہ اے قافلے والوں، تمہارے اونٹ اس پہاڑ کے پیچھے۔ جب ان قافلے والوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہاں، ایک آواز تو ہم نے ضرور سنی تھی، کوئی کہنے والا ہم سے کہہ رہا تھا کہ تمہارے اونٹ پہاڑ کے پیچھے، اور جب ہم نے جا کر کے دیکھا تو ہمارے اونٹ ہم کو مل گئے۔ تو لہٰذا اب یہاں رک کر کے میں چند باتیں عرض کروں۔ حضور علیہ السلام تو یہ سارے واقعات ہوتے ہوتے حضور پہنچ گئے تھے بیت المقدس، لیکن یہاں ایک بات عرض کروں کہ براق کی رفتار کو آپ دیکھیں اور مصطفیٰ کریم کی طاقت کا عالم دیکھیں۔ اگر آج کے دور میں اگر بات کی جائے ایروپلین کی، تو ایروپلین جو کہ ہوا میں اڑتا ہے، زمین سے 1000 فٹ اوپر،
اگر کبھی 1000 گھنٹہ فی رفتار سے اگر ایروپلین چلے تو اس کی رفتار کا عالم کیا ہے؟ 1000 کی رفتار سے فی گھنٹہ، 1 گھنٹے میں 1000 کی رفتار سے اگر وہ چلتا ہے تو اس کی طاقت کا عالم کیا ہے؟ کتنی تیزی کے ساتھ وہ گزر رہا ہوگا۔ اب جو شخص اس پلین کی ننگی پیٹھ کے اوپر بیٹھ جائے تو اس کا عالم کیا رہے گا؟ باقی رہے گا، کدھر جائے گا اس کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ہوا کی طاقت ایسی ہے کہ ہوا اس کو کدھر لے جائے گی اس کا پتہ ہی نہیں چلے گا، اس کا وجود ختم ہو جائے گا، اس کے نہ جانے کتنے ٹکڑے ہو جائیں گے، اس کے پرخچے اڑ جائیں گے، اس کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ پلین بھی بہت اوپر ہے، آپ اور نیچے آ جائیے، زمین پہ آ جائیں، زمین پہ آپ کی ٹرین چلتی ہے، اگر ٹرین اس رفتار کے ساتھ چلے، اب کوئی شخص ٹرین میں جب سوار ہو، اکثر لوگ جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب نے ٹرین کا تو سفر کیا ہی، ٹرین میں اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹرین اگر 1000 فی رفتار سے وہ چل رہی ہے، اور باہر اگر کوئی اسٹیشن سے جب ٹرین گزرتی ہے، ایسے اسٹیشن سے جہاں پر اسے رکنا نہیں ہے، اور اسی رفتار کے ساتھ اگر وہ اسٹیشن سے گزرے تو اندر بیٹھنے والا شخص کیا باہر کا منظر صحیح سے دیکھ پائے گا کہ اس اسٹیشن پر کیا چل رہا ہے، لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کیا وہ اگلے شخص سے کوئی بات کر پائے گا؟ بالکل نہیں کر پائے۔ ٹرین تو ٹرین ہے، ٹرین کو بھی چھوڑ دو اور نیچے آ جاؤ، اگر کبھی کوئی 4 ویلر میں ہو، 4 ویلر کو بھی چھوڑ دو، کوئی 2 ویلر پر ہو، بائک پر ہو، اور اگر وہ 160 170 کی سپیڈ پر چل رہا ہو بائک پر بیٹھ کر کے، اور کوئی شخص کھڑا ہوا ہو تو چلتے چلتے کیا اس سے بات کر لے گا؟ کیا اگلے کی بات کو وہ سن لے گا، سمجھ لے گا؟ کیا اسے اپنی بات کہہ سکے گا؟ بالکل نہیں کہہ سکتا۔ جب ایک ٹو ویلر پر، ایک بائک پر اگر کوئی انسان سوار ہے اور اگر وہ 160 170 کی اسپیڈ پر چل رہا ہے تو وہ اگلے شخص سے بات نہیں کر سکتا جو زمین پر کھڑا ہوا ہے۔ لیکن سوچو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم جو براق پر سوار ہے، جو کہ 1000 نہیں بلکہ کروڑوں کی رفتار سے فی سیکنڈ کی رفتار سے وہ چل رہا ہے، وہ گھنٹے کی رفتار سے نہیں بلکہ سیکنڈ کی رفتار سے، 1 سیکنڈ میں کروڑوں میل کا فاصلہ وہ طے کر رہا ہے، اور مصطفیٰ اس کی پشت پر سوار ہے۔ نہ مصطفیٰ گرتے ہیں، نہ ہلتے ہیں، نہ مصطفیٰ کے دیکھنے میں کوئی فرق آتا ہے، بلکہ ساری کائنات کا مشاہدہ بھی کر رہے ہیں، لوگوں تک اپنی بات بھی پہنچا رہے ہیں، لوگوں کی بات بھی سن رہے ہیں اور سارے واقعات کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ یہ ہے طاقت مصطفیٰ کا۔ وہ انسان کر کے دیکھ لے تجربہ، جو کہتے ہیں نا نبی ہماری طرح بائک پر بیٹھ کر 160 کی سپیڈ میں چل کر کے کسی سے بات کر کے دکھا دے۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ براق پر سوار ہے، جو کروڑوں فی کی رفتار سے پر سیکنڈ کی رفتار سے چل رہا ہے، مصطفیٰ کریم سب دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ایک ایک چیز کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ قرآن نے اسے صرف سفر ہی نہیں کہا ہے بلکہ قرآن نے اسرا کہا ہے۔ سبحان الذی اسرا، اور اسرا کا معنی آتا ہے سیر کرنے کا۔ اب سیر اور سفر کا معنی سمجھیں۔ سفر وہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے، کسی منزل پر اس کو جانا ہوتا ہے تو وہ درمیان میں کہیں رکتا نہیں ہے، وہ درمیان میں کہیں ٹھہرتا نہیں ہے، بلکہ جہاں سے وہ چلا ہے اسے اگلے جگہ جانا ہے، بس وہیں پر جا کر کے اترے گا، اپنا کام کرے گا اور واپس چلا آئے گا۔ یہ سفر ہوتا ہے۔ لیکن سیر کسے کہتے ہیں؟ کوئی انسان ٹور پر نکلا، گھومنے ہی کے لیے نکلا، اس کا مقصد ہی گھومنا ہے، وہ گھر سے نکلے گا تو ہر جگہ گھومتے رکتے جائے گا، ہر جگہ گھومتے جائے گا، جہاں اس کو اچھا لگے گا وہاں رکے گا، وہاں گھومے گا، سب کچھ کرے گا۔ یہ ہوتی ہے سیر کرنا، تفریح کرنا، گھومنے کے لیے نکلنا، یہ اور ہے، اور سفر کے لیے نکلنا اور ہے۔ ہر سفر سیر نہیں ہوتا لیکن ہر سیر سفر ہوتی ہے، کیونکہ ہر سیر کو جانے والا، گھومنے جانے والا شخص مسافر ضرور ہوتا ہے لیکن ہر مسافر سیر کرنے والا نہیں ہوتا۔ قرآن نے مصطفیٰ کے سفر معراج کو سیر کہا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ، جب ہم نے سیر کرائی تو یہ سیر صرف زمین کے ایک خطے کی نہیں بلکہ تمام عالموں کی سیر ہو رہی ہے، اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جہاں سے چلے وہیں لوٹ کر آ گئے پلک جھپکنے کے لیے۔ تو اب آپ سوچیں کہ یہ سیر مصطفیٰ کا عالم ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب چلے، اب بیت المقدس میں پہنچے،
بیت المقدس میں جب حضور السلام پہنچے تو دیکھا کہ تمام انبیاء علیہم السلام جلوہ فرما اور نماز پڑھنے کے لیے سبھی بے قرار۔ جیسے ہی پہنچے تو آپ کے براق کو باندھ دیا گیا اور حضرت جبریل علیہ السلام نے اذان پکاری۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ اس رات تمام انبیاء علیہ السلام پر نماز فرض ہو گئی تھی۔ وہ نماز تمام نبیوں پر فرض ہو گئی تھی، کیونکہ مصطفیٰ کی سیر ہے نا۔ حضور السلام جب چلے تھے تو ہر جگہ رکتے رکتے جا رہے ہیں۔ حضور فرماتے میں مدینہ سے گزرا تو جہاں میں نے میری آخری آرام گاہ ہوئی تھی، جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہاں 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ میں نے وہاں 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ پھر جو ہے تو جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی حضور نے وہاں پر 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ پھر ایک آدھ اور مقام پر حضور نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی، اور جب بیت المقدس میں پہنچے تو فرمایا کہ یہاں پر تمام نبیوں پر اس رات نماز فرض کی گئی، اسی لیے جبریل علیہ السلام نے اذان پکاری۔ فرض نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، نفل نماز کے لیے اذان نہیں دی جاتی، اس لیے نماز جنازہ جو کہ فرض کفایہ ہے اس کے لیے اذان نہیں دی جاتی۔ جمعہ کی جو تو عیدین کی نماز جو ہے تو وہ واجب ہے، ان کے لیے اذان نہیں پکاری جاتی، فرض نماز کے لیے اذان پکاری جاتی ہے۔ تو فرماتے اس رات انبیاء علیہ السلام پر نماز فرض کی گئی۔ اب تمام انبیاء موجود ہیں۔ حضور فرماتے میں جب پہنچا تو میں سب سے پیچھے تھا، تو میں نے یہ خیال کیا کہ آج یا تو ابراہیم علیہ السلام امامت کرے گے، یا موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھائے گے، یا عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھائے گے، یا سب کے باپ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جماعت کرائے۔ میرے حاشیے خیال میں بھی نہ تھا، میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ میں نماز پڑھاؤں۔ لیکن جب اقامت ہوئی، جبریل علیہ السلام ہی نے اقامت پکاری تو میرا بازو پکڑ کر مجھ کو مصلی پر کر دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ نماز پڑھائیں، کیونکہ آج ان تمام انبیاء کی خواہش یہ ہے کہ آپ ان کی امامت کریں، اور رب کی مرضی بھی یہی ہے کہ آپ نماز پڑھائیں۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ اگر کوئی مسجد ہو اور اس مسجد کا امام متعین ہو اور پوری مسجد بھری ہوئی تو جب امام آئے گا تو امام ہی نماز پڑھائے گا، سوچنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ لیکن کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر شہر کے سارے ائمہ جمع ہو، جہاں سبھی امام ہو، اب وہاں سوال پیدا ہوگا کہ کون جماعت کرائے گا، کون تمام اماموں کا امام بنے گا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جو سب سے زیادہ علم ہوگا، جو سب سے زیادہ تقویٰ و طہارت والا ہوگا، جو سب سے زیادہ فضل و کمال والا ہوگا، اسی کو امام بنایا جائے۔ اب سوچے تمام انبیاء مرسلین موجود ہیں، اپنے دور کے اپنے وقت کے تمام انبیاء و مرسلین جو اپنے اپنے زمانوں کے سلطان تھے، اپنے اپنے زمانے کے سردار تھے، وہ سب کے سب موجود ہیں، لیکن جماعت کا شرف مصطفیٰ کو ملا۔ پتہ چلا حضور امام الانبیاء، سارے نبیوں کے امام ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو امام بنایا گیا۔ لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ کی معراج کوئی عام معراج ہے، ارے سن لو، انبیاء علیہ السلام نے اپنے اس جماعت سے اور اپنے اس فعل سے اپنے عقیدے کا اظہار کیا کہ رب تعالیٰ نے عالم ارواح میں جو عہد لیا تھا کہ اے نبیوں میں تم کو رسالت دوں، نبوت دوں، اور اے تمہاری موجودگی میں جب میرا رسول آ جائے تو تم سب ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ کہو کہ اقرار کرتے ہو، تو سارے نبیوں نے اقرار کیا تھا، سبھی نے مانا تھا۔ آج اس وعدے کو پورا کرنے کا دن تھا، آج اس وعدے کو نبھانے کا دن تھا، اس لیے مصطفیٰ امام بنے اور سارے انبیاء ان کے پیچھے کھڑے ہوئے۔ اور سوچئے کہ جب سارے نبی پیچھے ہیں اور مصطفیٰ جب سجدے میں جائے گی تو مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے سب کے سر ہوں گے، جو پہلی صف میں ہے ان کے سر جو ہے تو مصطفیٰ کے قدموں میں ہے، اگلی والوں کے تو گویا سب کے سر مصطفیٰ کے قدموں میں جھکے۔ نبیوں نے بتا دیا کہ آج مصطفیٰ کی معراج کا دن تو ہے ہی کہ وہ خدا تک پہنچے، ہماری معراج یہ کہ ہمارے سر مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچے۔ یہ نبیوں کا، یہ نبیوں نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ آج ہماری معراج تو آج ہوئی ہے کہ ہمارے قدم مصطفیٰ کے قدموں، ہمارے سر مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے جھکے ہیں اور رب کی بندگی ادا ہو رہی۔ یہ ہے مصطفیٰ کی شان۔ اب اس کے بعد جو سفر ہوتا ہے، اختلاف روایات،
بعض علماء فرماتے ہیں کہ براق ہی پر حضور علیہ السلام سوار ہو کر کے سدرۃ المنتہا تک. لیکن بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب ہے نا اسی والے نے فرمایا تھا کہ نماز اقصا میں تھا یہی سر حیا کہ عمان اول آخر کہ 10 کا بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے. تو اب وہ جو سفر شروع ہوا مسجد اقصا سے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ ایک آسمانی سیڑھی ظاہر کی گئی، 5 مرحلوں پر یہ سفر ہوا. تو وہ آسمانی سیڑھی وہاں ظاہر کی گئی اور حضور علیہ السلام اس پر چلنے لگے. بعض نے فرمایا کہ وہ سیڑھی خود چلتی تھی، یا بعض نے فرمایا مصطفیٰ، کیونکہ وہ سیڑھی خود چلتی. آج اگر اس کی مثال دیکھی جائے نا تو آج جو الیکٹرانک سیڑھیاں نکل گئی ہیں، ٹھیک ہے، آج الیکٹرانک سیڑھیاں ہیں جس کے اوپر صرف آپ کھڑے ہو جائیں وہ سیڑھی اپنے آپ چلتے رہتی. بڑے بڑے مال سے یا کہیں پر آپ چلے جائیے ریلوے اسٹیشن وغیرہ پر، وہاں پر آپ کو یہ دکھ جائے گا. تو آج اس کی بھی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. فرماتے ہیں وہ سیڑھیاں ظاہر کی گئی جس پر حضور السلام کھڑے ہو گئے. ابھی مصطفیٰ کی طاقت ابھی بھی شروع نہیں ہوئی چلنے کی. یہاں سے یہاں تک براق پر آئے، اب یہاں سے آسمانی سیڑھیوں پر حضور السلام سوار ہوئے اور چلنے گئے. اب جب حضور السلام آسمانوں پر پہنچے تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اگلا سفر فرشتوں کے پروں پر طے کیا. اگلا سفر پہلے آسمان سے 7ویں آسمان پر، یہ جو سفر ہوا فرشتوں کے پروں پر ہوا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں براق پر گزرا تو میں نے دیکھا کہ جبریل حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز ادا کر، اور جب میں مسجد اقصا میں پہنچا تو دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مسجد اقصا میں موجود، اور جب میں 4تھے آسمان پر پہنچا تو میری ملاقات پھر موسیٰ علیہ السلام سے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں بھی، مسجد اقصا میں بھی ہے اور 4تھے آسمان پر بھی. تو جب موسیٰ علیہ السلام کی طاقت کا یہ عالم ہے، ابھی مصطفیٰ کی طاقت شروع نہیں ہوئی ہے، یہ وہ نبی ہے، یہ ان کی طاقت کی میں بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے خود اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ مولا کریم مجھے حضور السلام کا امتی بنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی مولا مجھے حضور کا امتی بنا، لیکن رب نے فرمایا کہ موسیٰ میرا جو وعدہ ہے یا میرا جو امر ہے وہ تو ہو چکا، میں نے تم کو رسالت دینی تھی، رسالت دے دی، اب تم رسول ہو اور تمہیں اپنی امت کو خود دیکھنا ہے. بہرحال ایک الگ بحث ہے. تو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ ہے کہ جنہوں نے خود دعا کی تھی کہ مولا مجھے ان کا امتی بنا، جب ان کی شان یہ ہے، ان کی طاقت کا یہ عالم ہے، تو مصطفیٰ کی طاقت کا عالم کیا ہے؟ ابھی مصطفیٰ نے چلنا شروع نہیں کیا ہے، ابھی براق پر سفر ہوا، اب آسمانی سیڑھی پر سفر ہوا، اور اس کے بعد فرشتوں کے پروں پر سوار ہو کر کے آپ جو ہے تو 7ویں آسمان پر پہنچے. پھر وہاں سے جبریل علیہ السلام کے ساتھ یا ان کے پروں پر سوار ہو کر سدرۃ المنتہا تک کے پہنچے. یہ 4تھا سفر تھا. اور جب سدرا پر پہنچے تو جبریل السلام نے بھی کہہ دیا کہ یا رسول اللہ اب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اگر اس سے آگے بڑھتا ہوں تو میرے بالوں پر جل جائیں گے، اس سے آگے بڑھتا ہوں تو میرے بالوں پر جل جائیں گے، مجھ میں اتنی تاب نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس سے آگے کا سفر کروں. یہاں پر فرمایا علماء ایک نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ سورج جب اپنے عروج پر ہوتا ہے، سورج جب بالکل آسمان کے بالکل زمین کے وسط میں ہوتا ہے، سامنے میں ہوتا ہے، تو اس کی تپش سے زمین کے ذرے جلنے لگتے ہیں، زمین گرم ہو جاتی ہے، ذرے جلنے لگتے ہیں. آج مصطفیٰ کریم کی معراج کا عروج ہے، مصطفیٰ کریم کا عروج ہے، اس لیے جبریل علیہ السلام کو بھی اپنے بالوں پر کے جلنے کا خطرہ لگا. کہتے ہیں رسول اللہ میں آگے نہیں بڑھ سکتا. اب یہاں پر تو جبریل السلام ٹھہر گئے. فرماتے ہیں کہ رف نامی ایک سواری جو تو حاضر کی، اور یہ ایک تخت تھا جو کہ سبز رنگ کا، ہرے رنگ کا ایک تخت تھا جس پر حضور علیہ السلام سوار ہوئے، اور آگے کا سفر حضور علیہ السلام نے اس پر طے فرمایا. اور یہ بھی کہاں تک کے گیا، رف بھی جو ہے تو ایک حد پر جا کر جو ہے تو حجابات کے پہلے جا کر کے یہ رف پہ ٹھہر گیا. یہ صرف جو ہے تو وہاں جا کر کے یہ ٹھہر گیا رف. اور حضور علیہ السلام اب یہاں سے اپنا سفر شروع کر دیا. اب مصطفیٰ کی طاقت کا اندازہ کریں. علماء فرماتے ہیں کہ وہ سفر، اب براق کی رفتار آپ نے دیکھ لی کہ کتنی تھی،
جنتی سیڑھیاں جو ظاہر کی گئی، آسمانی سیڑھیاں جو ظاہر کی گئی، اس کے بعد فرشتے کی پروں پر، اس کے بعد جبریل علیہ السلام کے پروں پر. اور جبریل علیہ السلام کی طاقت بھی کوئی معمولی طاقت نہیں ہے، یہ وہ فرشتہ ہے کہ جو آنے واحد میں جہاں چاہے وہاں پہنچ جاتا ہے نا. ادھر جو ہے تو میں نے اس سے پہلے باقی عرض کیا تھا کہ حضور السلام نے خود پوچھا تھا کہ جبریل اللہ نے جتنی طاقت و قوت دی ہے کبھی استعمال کیا ہے؟ تو کہا رسول اللہ اپنی زندگی میں 3 مرتبہ پوری طاقت کا استعمال کیا ہوں. ایک مرتبہ اس وقت جب کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، تو اس وقت رب تعالیٰ کا حکم تھا کہ جبریل اس سے پہلے کہ آگ میرے ابراہیم کو چھوئے، ابراہیم آگ میں پہنچے، فوراً زمین پر پہنچو اور اس آگ پر اپنا پنکھ مارو. جب میں وہاں پہنچا، میں اس وقت سدرہ پر تھا اور ابراہیم علیہ السلام اور آگ کے درمیان پلک جھپکنے کی دیر تھی. میں سدرہ سے چلا اور ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پہنچنے سے پہلے میں پہنچ گیا. میں نے اپنا پنکھ مارا، رب نے حکم دیا قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، یا آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پر سلام یا رسول اللہ. میں دوسری مرتبہ اس وقت میں نے اپنی طاقت کا استعمال کیا جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈال دیا. جب یوسف علیہ السلام کنویں میں پہنچے اور بس قریب تھا کہ پانی آپ کے تلووں کو مس کر جاتا، میں سدرہ پر تھا، رب کا حکم ہوا کہ جبریل اس سے پہلے کہ پانی یوسف کے قدموں کو لگے فوراً پہنچے. اس وقت پوری طاقت کا استعمال کرتے ہوئے وہاں پر آیا. اور تیسری مرتبہ جنگ بدر میں جب آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے اور آپ کے جو ہے تو خون مبارک کا ایک قطرہ زمین پر گر رہا تھا، بس زمین سے مس ہونے والا تھا، میں سدرہ پر تھا. رب کا حکم ہوا کہ اس سے پہلے کہ وہ خون کا قطرہ زمین پر گرے اور زمین جل کر خاک ہو جائے، میرا غضب بڑھ جائے، فوراً جا کر اس قطرے کو لے کر کے میری بارگاہ میں آ جاؤ. تو رسول اللہ اس وقت بھی میں سدرہ پر تھا، پوری طاقت کا استعمال کرتے ہوئے یہاں آیا. اب اندازہ کیجیے جب اسلام کی طاقت ہے کتنی رفتار. لیکن وہ بھی آ کر کے ٹھہرے، ان سے زیادہ پھر رف بھی چلا. لیکن ایک مقام آیا جہاں رف بھی ٹھہر گئے، اس کی بھی بس ہو گئی. اب یہاں سے حضور کی طاقت شروع ہوئی. اب سنو وہ طاقت کیسے شروع ہوتی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے جب رف رک گیا تو آواز آتی تھی اور محبوب اور قریب آؤ، اب محبوب اور آگے بڑھو، بڑھ اے محمد قریب احمد، قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤ کیا ندا تھی، کیا سما تھا، کیا مزے تھے. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کئی تو وہ جوش لن ترانی، کئی تقاضے وصال کے تھے. خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یہاں خود جہد کو لالے، اسے بتائے کدھر آئے سے آئے اور کدھر گئے تھے. سراغ عین و متا کہا تھا، نشان کیف و الا کہا تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. ادھر سے پیہم تقاضے آنا، ادھر کا مشکل قدم بڑھانا، جلال و حیبت کا سامنا تھا، جلال و رحمت ابھارتے تھے. بڑے تو لیکن جھجکتے ڈرتے، حیا سے جھکتے ادب سے رکتے، جو قرب انہی کی روش میں رکتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے طے. اور فرماتے اعلیٰ حضرت کہ جس وقت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا ایک قدم اٹھایا، صرف ایک قدم، کیونکہ اب مصطفیٰ اپنی طاقت کا استعمال کر رہے ہیں، تو وہ جتنے فاصلے ان تمام سواریوں میں طے ہوئے تھے، ان 5 مرحلوں میں طے ہوئے تھے، جتنا فاصلہ براق نے طے کیا، جتنا فاصلہ جنتی سیڑھی نے طے کیا، فرشتوں کے پر نے کیا، جبریل علیہ السلام نے کیا، رف نے کیا، اس سے کئی زیادہ فاصلہ مصطفیٰ کے ایک قدم میں طے ہوا. صرف ایک قدم مصطفیٰ نے بڑھایا، اس سے زیادہ فاصلے طے ہو گئے. اور فرماتے وہ آواز 70,000 مرتبہ آتی رہی، اے محبوب اور قریب آؤ، اے محبوب اور قریب آؤ. اور 70,000 پردے تھے اور ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے تھے. مصطفیٰ ایک قدم بڑھاتے اور کئی فاصلے طے ہو جایا کرتے تھے. اب مصطفیٰ کی طاقت کا کون اندازہ لگا سکتا، کیسی طاقت و قوت ان کے چلنے کی. لیکن لوگ سمجھتے ہماری طرح، لوگوں نے صرف زمین پہ مصطفیٰ کو چلتے دیکھا تو سمجھ لیا ہمارے طرح کے ہیں، ہمارے جیسے ہے. ارے ان کا چلنا عرش سے پرے دیکھو، ان کا چلنا لامکان ہے دیکھو. جب مکہ کی حدیں ختم ہو گئی، کیونکہ سدرۃ المنتہا ایک مقام ہے، ایک مکان ہے، اس مکان میں، اس مقام پہ جہاں پر جبریل بھی ٹھہر گئے، اب جب لامکان کا سفر شروع ہوتا ہے تو مصطفیٰ تنہا اسے طے کر رہے ہیں. مصطفیٰ کی طاقت کا اندازہ وہاں دیکھو کہ مصطفیٰ کا چلنا کیسا ہے. اب جب کسی کی طرف چل رہے تو ڈرتے جھجکتے، کیوں؟ کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں؟ رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اس احکم الحاکمین کی بارگاہ میں جا رہے، ڈرتے جھجکتے ہوئے جا رہے ہیں.
کیونکہ کس کا سامنا ہے؟ جلال و حیبت کا سامنا ہے، رب کے جلال کا سامنا۔ لیکن جلال و رحمت مارتے تھے، اپنے جمال سے، اپنی رحمت سے، ادب کے ساتھ مصطفیٰ دھیرے دھیرے ایک ایک قدم اٹھا رہے۔ یہ مصطفیٰ کے دھیرے دھیرے ادب کے ساتھ چلنے کا عالم ہے کہ ایک قدم وہ اٹھاتے ہیں تو لاکھوں منزلیں طے ہو جاتی ہیں۔ اگر مصطفیٰ رفتار سے چلنا شروع کرے، اگر مصطفیٰ دوڑنا شروع کرے تو پھر کیسے منزلیں طے ہوں؟ تو یہ ہے ان کے جانے کا عالم۔ تو چونکہ اب جب رب کی بارگاہ میں پہنچے، معاملات سارے ہوں، اس پر بھی آپ نے بارہا دیکھا، اور پھر ہے نا جب لوٹ کر کے آنے لگے، ہے نا جب حضور واپس لوٹ کر کے آئے، لوٹ کر کے حضور اب واپس کدھر کو آئے؟ مکہ کی طرف آئے۔ اب دوبارہ مسجد اقصیٰ کی طرف نہیں گئے، بلکہ سیدھے واپس جو ہے تو واپس آ گیا مسجد حرام میں۔ اور پھر آ کر کے حضور علیہ السلام نے بعض روایت کے مطابق کچھ آرام فرمایا، یا بعض روایت کے مطابق ہے کہ حضور نے اللہ کی عبادت کی، اتنی بڑی نعمت سے سرفراز کی ہے تو حضور نے عبادت کی، اور فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ آپ نے ادا فرمائی، ہے نا۔ اسی لیے کہا کہ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں کیسے گئے، کیسے آ گئے؟ کمال ان کا کہ جھوٹے نقطوں تم اول اخیر کے فیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے اور کدھر گئے تھے۔ لوگوں کو تعجب ہے کہ مصطفیٰ کیسے گئے اور آ گئے۔ میں نے جو کہا طاقت کا معاملہ کہ حضور علیہ السلام اتنا بڑا سفر طے کر کے آئے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو سفر ہوا 27 سال مصطفیٰ کو لگے۔ کتنے سال؟ 27 سال کا عرصہ اگر زمین کے اعتبار سے دیکھا جائے سفر کو، تو 27 سال تک کوئی انسان سفر کرتا رہے اور جب منزل پر لوٹے تو اس کی تھکان کا عالم کیا ہو؟ 27 سال تو چھوڑ دو، 1 گھنٹہ بازار کا چکر لگا کے آؤ تو تھک جاتے، پھر مسجد میں آ کے کرسی لگتی ہے، نہیں بھائی تھک گیا ہوں، کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھو۔ 1 گھنٹہ بڑی مشکل سے بازار کا چکر لگا کے آئے تو کرسی پہ چاہیے نماز پڑھنے کے لیے۔ مصطفیٰ کریم کی طاقت کو دیکھو کہ سارے عالموں کی سیر کر لیے، لامکہ تک جا کر کے آ گئے، لیکن آپ کے جسم پر تھکاوٹ کا کوئی اثر نہیں ہے، آپ کے چہرے پر سفر کے کوئی اثر نمایاں نہیں ہے، بلکہ اسی شان کے ساتھ آپ فجر کی نماز کھڑے ہو کر کے ادا فرمائیں۔ یہ ہے طاقت مصطفیٰ کا نام۔ انسان ذرا سا چلے تو تھک جاتا ہے، وہ سارے عالم گھوم کر بھی آ جائے تو تھکاوٹ کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ یہ ان کی طاقت اور ان کی قوت کا عالم ہے۔ اب عالت نے جو کہا نا محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے اور کدھر گئے۔ علماء فرماتے کہ جب حضور علیہ السلام سفر معراج کے لیے چلے تھے تو حضور نے جو وضو فرمایا، وضو کا پانی بہہ رہا تھا، اور جو دروازہ آپ بند کر کے گئے تھے، بھیڑ کر کے جس کو اپنی زبان میں بولتے تو اس کی کنڈی ہل رہی تھی، اور جس بستر سے حضور اٹھ کر کے گئے تھے بستر مبارک ابھی گرم تھا، اور مصطفیٰ کریم سفر معراج سے واپس آئے۔ اب آپ سوچیں، ہر انسان تجربہ کر، وضو خانہ کتنے قریب؟ وضو خانہ اگر پہلی سب تو چھوڑ دو، آخری سب اور وضو خانے کا فرق دیکھ لو۔ کوئی انسان وضو کیا اور وضو کر کے اپنی جگہ سے اٹھا تب تک کہ پورا پانی بہہ جائے گا۔ وضو کر کے اپنی جگہ سے اٹھے گا، آخری صف میں آنا بھی بڑی دور کی بات ہے۔ کوئی کہے کہ میں وضو کر کے اور آخری صف میں جو ادھر سے پہلی صف پڑی گی وہاں پر ہی پہنچ جاؤں تو اتنی دیر تک بھی وضو کا پانی نہیں بہے گا، بلکہ اس سے پہلے پانی بہہ جائے گا۔ لیکن یہاں مصطفیٰ کریم 27 سال کا عرصہ طے کر کے آ گئے، لامکہ جا کر کے آ گئے، لیکن وضو کا پانی ابھی تک بہ رہا ہے، بستر مبارک ابھی تک گرم ہے، کنڈی ابھی تک ہل رہی ہے۔ اعلیٰ فرماتے محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے اور کدھر گئے تھے۔ محیط کسے کہتے ہیں؟ دائرے کو کہتے ہیں، جو گول دائرہ ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں دائرے۔ کیوں کہا؟ کیونکہ اگر جن پڑھے لکھے ہیں نا وہ جانتے ہیں کہ علم ریاضی کیا ہوتا ہے۔ دائرہ ایک ایسی شکل ہے جس کے اندر کوئی کونا نہیں ہوتا، جس کے اندر کوئی کونا نہیں ہوتا، الگ الگ شکلیں ہوتی ہیں۔ جیسے کہ مربع جو ہوتا ہے 4 شکل ہے نا، تو اس میں جو ہے تو 4 کونے ہوتے ہیں، مستطیل میں 4 کونے ہوتے ہیں،
مثلث میں 3 کونے ہوتے ہیں، مسدس میں 6 کونے ہوتے ہیں. آپ کوئی بھی شکل بنائیں ان کے اندر کونے آپ کو ضرور نظر آئیں گے، ایک پوائنٹ آپ کو ضرور نظر آئے گا. لیکن علم ریاضی کی زبان میں پوچھو کہ دائرے کی تعریف کیا ہے تو آپ کو جو ریاضی کے اساتذہ کو بتائیں گے نقطوں کا ایک ایسا جال ہے یا نقطوں کا ایک ایسا ملاپ ہے کہ جس کے اندر کوئی کونا نہیں ہوتا ہے نا، یا ایک ایسا کہ جس کا اول اور اخیر نقطہ جو ہے تو وہ ایک ہی ہوتا ہے. جہاں سے وہ شروع ہوتا ہے وہیں آ کر کے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے درمیان میں کوئی کونا نہیں ہوتا. مصطفیٰ کا سفر مسجد حرام سے شروع ہو کے مسجد اقصیٰ پر ختم ہو گیا اور درمیان میں یہ سارے مرحلے مصطفیٰ نے طے کر دیے. آپ نہیں بتا سکتے کہ دائرے کی شروعات کہاں سے ہوئی اور کہاں ختم ہوئی، کوئی کونا ہی نہیں ہے. اس کے اندر پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ دائرے کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے. اگر دیگر آپ جو ہے تو شکلوں کا مشاہدہ کریں گے تو اس میں آپ کو الگ الگ پوائنٹ نظر آ جائے گے. ہو سکتا ہے مثلث یہاں سے بنا ہو، مسدس یہاں سے بنا ہو، مستطیل یہاں سے بنا ہو، مربع یہاں سے بنا ہو، کوئی اور شکل وہاں سے بنی ہو. لیکن دائرے کا پتہ نہیں چلتا کہ اس کا پہلا نقطہ کون سا ہے اور آخری نقطہ کون سا ہے. مصطفیٰ کے سفر معراج کو سمجھنا ایسا ہی ہے، کوئی نہیں سمجھ سکتا وہ کدھر سے گئے اور کدھر سے آ گئے. اسی لیے اس نے کہا محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے اور کدھر گئے تھے. یہ سفر معراج تھا جسے قرآن نے کہا واضح لفظوں میں سبحان الذی، کیونکہ جب کوئی ماں اپنے بچے کو سنوارتی ہے اور جب بچہ پیارا لگتا ہے تو وہ خود کہتی ہے سبحان اللہ. جب شب معراج مصطفیٰ بن سور کے سج گئے اور اس شان کے ساتھ مصطفیٰ چلنے لگے تو پھر اللہ نے خود فرمایا سبحان اللہ. رب نے خود اپنی پاکی بیان کر دی کہ سبحان اللہ کیسا میرا محبوب اس شان کے ساتھ وہ سوار ہو کر کے تیار ہو کر کے سج کر کے بن کر کے آج معراج کا دولہا بن کر کے میرا حبیب اس شان کے ساتھ آ رہا ہے. تو خود رب نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. فرمایا کہ یہ فعل تو ہمارا ہے، یہ قدرت تو ہماری ہے. کوئی مصطفیٰ کی طاقت کا انکار کرے، کوئی مصطفیٰ کی معراج کا انکار کرے تو وہ خدا کی قدرتوں کا انکار کرتا ہے. وہ خدا کی قدرت کا انکار کرتا ہے کہ کیسے گئے. رب فرماتا ہے یہ مت پوچھو کیسے گئے، لے جانے والا تو میں ہوں. سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے خاص کو. تو رب فرماتا ہے لے تو میں گیا تھا. لوگ اس پہ تعجب کرتے ہو کہ مصطفیٰ کیسے چلے گئے. تمہیں تعجب تو مصطفیٰ کے آنے پر ہونا چاہیے، وہ آ کیسے گئے، وہ معراج سے واپس کیوں آ گئے. تمہیں تعجب اس چیز پر کرنا چاہیے، جانے پر نہیں آنے پر کرنا چاہیے. اس لیے کہ وہ تو اپنے گھر گئے، اپنے مکان گئے. کیونکہ انسان جب اپنے گھر لوٹ کر کے آتا ہے تو وہ تعجب کی بات نہیں ہے، اپنے مکان سے کہیں جاتا ہے وہ تعجب کی بات ہوتی ہے. میں نے تو جب حبیب کو پیدا کیا تھا تو روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضور کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا تو 70,000 سال تک وہ نور خدا کے قرب خاص میں رہا اور فرشتے اس نور کے گرد حلقہ باندھ کر درود و سلام پڑھتے رہے. تو مصطفیٰ کا وطن اصلی تو وہ ہے، مصطفیٰ زمین پر آ کیسے گئے، تعجب اس بات پر ہونا چاہیے. اسی لیے رب نے بڑی شان کے ساتھ فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی. قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے جب مصطفیٰ معراج پر گئے تو رب نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی. لیکن اب مصطفیٰ کی طاقت کا اللہ اظہار فرماتا ہے والنجم اذا ہوا، قسم ہے اس چمکتے تارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب معراج سے واپس ہوئے، وہ شان کے ساتھ واپس آئے کہ ما ضل صاحبکم وما غوی، تمہارے صحابہ نہ بھٹکے اور نہ بے راہ چلے. اور پھر پورا سفر معراج اس کے اندر بیان ہوگا. میں اس کی تفصیل بیان کروں تو پھر وہ بہت لمبی ہو جائے گی. تو گویا آج کی رات تو صرف براق کی رفتار بتائی گئی تھی کہ اس رات میں جو ہے تو براق کی رفتار کیا تھی، انبیاء کی رفتار بتائی گئی کہ انبیاء کس شان کے ساتھ جہاں چاہتے ہیں جلوہ فرما ہو جاتے ہیں. اور پھر جو ہے جب محبوب کی باری آئی، جب حضور کی باری آئی تو اللہ نے سارے راز و نیاز بتا دی. دیگر انبیاء کے جو معاملات ہوئے وہ تو ایک دوسرے سے پردے میں رکھے گئے، لیکن جب مصطفیٰ کی بات آئی تو سارے پردے اللہ نے اٹھائے، اپنی خود دید بھی کروا دی اور سارے علوم بھی عطا فرما دیے اور سب کچھ مصطفیٰ کو بتا بھی دیا. اور فرمایا کہ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، بس وہی فرمائی اپنے بندے کو جو وہی فرمائی. اب کیا وہی فرمائی وہ رب جانے اور جو ہے تو اس کا محبوب جانے. اب مصطفیٰ کی طاقت کا عالم دیکھو تو رب تعالیٰ حضور السلام کے چلنے کی طاقت کو بیان فرماتا ہے.
سبحان اللہ، یہ مصطفیٰ کی چلنے کی طاقت ہے. سبحان اللہ، کیونکہ بھی چلے نا سفر معراج کے لیے، براق پر سوار ہوئے چل رہے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے سبحان الذی آخر ساتھ. یہ مصطفیٰ کے چلنے کی طاقت کا عالم. اب مصطفیٰ کے اترنے کی طاقت کا عالم. والنجم اذا ہوا، قسم ہے اس چمکتے ہوئے تارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ معراج سے واپس اترے. مصطفیٰ کی آنکھوں کی اللہ نے تعریف بیان فرمائی کہ مصطفیٰ کی آنکھوں کی طاقت کا عالم کیا ہے. تم کہتے ہو مصطفیٰ ہماری طرح کہ ان کو پیٹھ پیچھے کا نظر نہیں آتا، ان کو لوگوں کے اعمال نظر نہیں آتے، حضور کو غیب کی کوئی خبر نہیں. اللہ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، فرماتا ہے ہمارے محبوب کے دیکھنے کا عالم تو یہ ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں نا، جب میرے حبیب نے مجھ کو دیکھا تو ٹک ٹکی باندھ کر کے دیکھا، نہ پلک جھپکی نہ حد سے بڑی. اب آپ کوئی سورج کو دیکھ کر کے دکھا دیں، جو کہتے ہیں نا نبی ہماری طرح کے سورج کو دیکھ کر کے دکھا دے، یہ سورج تو کچھ بھی نہیں ہے، رب تعالیٰ کی ایک مخلوق ہی ہے. لیکن جب سورج اپنے پورے عروج پر ہو اس وقت کوئی سورج کو دیکھ کر کے دکھا دے، کوئی دیکھ نہیں سکتا سورج کو. لیکن مصطفیٰ کریم نے سورج کے رب کو بھی دیکھ لیا. رب کو دیکھ کر کیا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو سب سے بہترین صورت میں دیکھا. اور ان کے دیکھنے کی تعریف اللہ نے بیان فرمائی کہ میرے حبیب نے شان کے ساتھ دیکھا کہ ما زاغ البصر وما طغى، نہ میرے محبوب کی آنکھ جھپکی اور نہ حد سے بڑھی. ہوتا ہے نا جب کوئی اچانک روشنی ہمارے سامنے آ جائے، کوئی اندھیرے سے ایک دم اچانک اجالے میں آئے تو انسان کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں، آنکھیں بند ہو جاتی ہے. لیکن مصطفیٰ کریم جب رب کی بارگاہ میں پہنچے تو شان کے ساتھ رب کو دیکھا کہ پلک بھی نہیں جھپکنے پائی، اس طرح سے دیکھا. اور بولنے کی طاقت، قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى، یہ جو کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں وہی الہی کی بنا پر کہتے ہیں. اور ان کے دل کی طاقت کا عالم قرآن بیان کرتا ہے ما كذب الفؤاد ما رأى، تو جو آنکھ نے دیکھا دل نے اسے نہیں جھٹلایا. مصطفیٰ نے جب آنکھوں سے رب کو دیکھ لیا تو دل نے تکذیب نہیں کی، دل نے نہیں جھٹلایا، بلکہ کہا ہاں بے شک یہی میرا رب ہے، یہی الہ ہے، یہی معبود ہے، یہی رب ہے. اور حضور کے حوصلہ اور ہمت کی تعریف قرآن نے بیان فرمائی کہ ما اللہ صاحبکم وما غوا، تمہارے صحابہ نہ بھٹکے نہ بے راہ چلے. ہوتا ہے کہ جب انسان اچانک کوئی چیز دیکھ لیتا ہے تو عقل ہوش و آواز بگڑ جاتی ہے نا، عقل ٹھکانے پر نہیں رہتی. اچانک کوئی حادثہ انسان کے سامنے آ جائے، اچانک کوئی ایک دم اچھی خوشی کی خبر آ جائے، کوئی غم کی خبر آ جائے، کوئی حادثہ انسان کے سامنے ہو جائے، تو جو چیز ایک دم اچانک ہو جاتی ہے تو انسان کی عقل کبھی کبھی معاف ہو جاتی ہے، انسان کی عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے، کوئی پاگل ہو جاتا ہے، کوئی کیا ہو جاتا ہے. اسی لیے جو مجذوب ہوتے ہیں نا، مجذوب کیوں ہوتے ہیں؟ ولیوں میں کئی کیٹیگری ہوتی ہے. یہ جو مجذوب ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں؟ دراصل جب یہ سلوک کی راہ طے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ صرف ایک ہلکی سی تجلی اٹھاتا ہے. علماء فرماتے ہیں ہلکی سی تجلی، وہ بھی تجلی نہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی تھی. فرمایا وہ ایک تجلی جو سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے سے بھی کم اللہ تعالیٰ نے توحے طور پر ڈالی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھ کر کے گشا. اب سوچے کہ یہ تو نبی ہے، ہاں اب ولی کو بھی رہنے دو. ہاں ولی تو وہ ہوتا ہے کہ جو ایک ہلکی سی جھلک بھی، کچھ بھی نہیں، تجلی کی بھی جھلک وہ دیکھتا ہے نا تو اس کی عقل ٹھکانے پر نہیں رہتی، اس لیے وہ لوگ مجذوب ہو جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہے، وہ تو ایک تجلی کے کروڑویں حصے کو بھی نہیں دیکھ پائے، وہ بھی جو تو گشا گئے. اور مصطفیٰ کریم کے سامنے جب اچانک رب کا جلوہ آ گیا تب بھی مصطفیٰ کی نہ پلک جھپکی، نہ مصطفیٰ کی عقل پر اثر پڑا، نہ مصطفیٰ کی کسی چیز پر اثر پڑا، بلکہ جس شان کے ساتھ گئے تھے اسی شان کے ساتھ واپس بھی آ گئے. یہ ہوتا ہے معاملہ. تو قرآن نے ان کے سینے کی طاقت بیان کی اور فرمایا قاب قوسین او ادنا، یہ سینہ مصطفیٰ ہے کہ جو مقام دنا تک کے پہنچا، کعبہ قوسین تک پہنچا. ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، انسانوں کی ہمتیں پست ہو جاتی ہیں، سینے ٹوٹ جاتے ہیں، کمر ڈھیلی پڑ جاتی ہے اتنے لمبے سفر میں. لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے تعریف بیان فرمائی قرآن میں کہ سفر معراج پر میرے حبیب کی ایک ایک طاقت کا عالم دیکھ لو. ان کے سننے کی، بولنے کی، کلام کرنے کی، چلنے کی، ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف بیان فرمائی. تو یہ سفر معراج ہے جسے قرآن نے بڑے واضح لفظوں میں بیان فرمایا. تو بہرحال بیان کرنے کے لیے تو اس پر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن بہرحال آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر معراج میں نہ جانے کیا کچھ عطا فرمایا.
بہت کچھ مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرما کر جب رب نے واپس لوٹایا ہوتا ہے نا، جب مہمان کسی کے یہاں کوئی مہمان آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ مہمان کی خاطر تواضع کی جاتی اور اسے سب کچھ دیا جاتا ہے، اور پھر اخیر میں کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ کی کوئی خواہش، آپ کی کوئی مرضی، آپ کچھ چاہتے ہو، مہمان کو پوچھا جاتا ہے۔ رب کے مہمان بنے تھے مصطفیٰ، جب پہنچے تو رب نے آپ کی جھولی میں سب کچھ ڈال دیا، سب کچھ ڈال دیا، اور کہا کہ محبوب اب آپ کی کوئی خواہش، آپ کچھ چاہتے ہو؟ اب سوچیں، جس کو سب کچھ دے دیا گیا، سب کچھ عطا کر دیا، مالک جنت بنا دیا، مالک کائنات بنا دیا، رحمت للعالمین بنا دیا، اور علم بھی اتنا عطا فرما دیا کہ علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور اس کے بعد بھی رب پوچھ رہا ہے حل من مزید، محبوب اور کچھ چاہیے، اور کسی چیز کی خواہش ہے؟ تو مصطفیٰ کریم نے اس مقام پر فرمایا تھا کہ مولا بس ایک آرزو، اور وہ یہ ہے کہ آج تو مجھے اپنا عبد کہہ کر کے پکار، اپنا بندہ کہہ کر کے پکار، آج عبد کو معبود کی اس نسبت کو کہہ کر کے پکار۔ تو حضور نے خود اپنے لیے اس چیز کو پسند فرمایا، تو گویا بتا دیا گیا جب مصطفیٰ زمین پر ہو تو انہیں یا رسول اللہ کہہ کر کے پکارو، انہیں مزمل و مدثر کہہ کر کے پکارو، یاسین و طہ کہہ کر کے پکارو۔ رب نے یہ سارے خطابات زمین پر عطا فرمائے ہیں، اور زمین والوں کو ادب سکھایا ہے کہ تمہیں جب پکارنا ہوگا تو یا رسول اللہ کہہ کر کے پکارنا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر کہہ کر کے پکارنا، یاسین کہہ کر کے پکارنا، طہ کہہ کر کے پکارنا۔ تبھی تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، ارما نصیب ہو امید یہ کہوں تجھے، جانے مراد و کانے تمنا کہوں تجھے، مجرم اپنے ابو کا ساما کروں شاہ، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ہم کیا کہہ کر کے پکارے؟ کہنے والے تو معاذ اللہ حضور کو اپنی طرح کا بشر کہتے، چمار سے زیادہ ذلیل کہتے، ذرے ناچیز سے کم تر کہتے، لیکن قرآن کہتا ہے میرے حبیب کو پکارنا ہو تو یہ ایک عہدے کے سارے نام، یہ ایک ہی عہدے کے نام ہے۔ میں نے تو رسول بنا کر کے بھیجا ہے، لیکن اسی کا نام رسول بھی ہے، وہی نبی بھی ہے، وہی مزمل بھی ہے، وہی طٰہٰ بھی ہے، وہی یاسین بھی ہے، وہی فرقان بھی ہے، وہی میرا قرآن بھی ہے، وہی میرا سب کچھ ہے۔ تو جتنے خطابات ہیں، جتنے القابات ہیں، صرف ایک عہدے کے ہیں، لیکن فرمایا جب میرا حبیب میری بارگاہ میں آیا تو رب نے فرمایا بی عبدہ، اپنے بندے خاص، یہ حق تو مجھے رب فرماتا ہے، یہ میرا بندہ ہے، تو رب نے مصطفیٰ کو اپنا بندہ کہا، یہ بڑی بات ہے، عبد بننا بھی بڑی بات ہے۔ تو بہرحال اگر اس کی بھی تفصیل کی جائے تو بہت طویل ہوگی، تو دعا کہ مولا کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے صدقے ہم تمام کو بھی نماز جیسی معراج کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، چونکہ نماز کے مسائل کا سلسلہ شروع تھا اور اس ضمن میں چند مسائل آپ نے پچھلے جمعہ سماعت کیا، آج بھی 2-3 مسئلے سماعت کریں۔ در مختار میں ہے مسجد سے ہر مؤذی یعنی تکلیف دینے والے کو روکا جائے گا اگرچہ وہ اپنی زبان یا اپنے فعل ہی سے کیوں نہ ایذا دیتا ہو، تکلیف دیتا ہو، ہے نا، یعنی کہ ہر مؤذی کو مسجد سے نکالنا بشرط استطاعت واجب ہے اگرچہ زبان سے ایذا دیتا ہو، خصوصاً وہ جس کی ایذا، جس کی تکلیف مسلمانوں میں بد مذہبی پھیلانا، جو مسلمانوں میں برے عقیدے پھیلاتے ہیں، جو بد عقیدے ہیں، ایسے لوگ۔ مرتد اگر کسی صف میں کھڑا ہو جائے تو وہ قطع صف ہے نا۔ اسی طرح جو شخص مسجد میں آ کر اپنی زبان سے لوگوں کو ایذا دیتا ہو اسے مسجد سے نکالنے کا حکم ہے۔ سوچو جو لوگ مسجدوں میں آ کر چیختے ہیں، چلاتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ہے نا، تو ایسے لوگ، ہے نا، جس شخص کے سبب سے ناحق فتنہ اٹھتا ہو اسے مسجد سے روکنا ضروری ہے، جس کی وجہ سے مسجد میں فتنہ فساد برپا ہوتا ہو ایسے کو مسجد میں آنے سے روکا جائے۔ اور یہ بھی ہے کہ بچے، ہے نا، پاگل، مجنون، دیوانے، ایسوں سے بھی مسجد کو بچائے، وہ بچے جو نا سمجھ، جنہیں پیشاب طہارت وغیرہ کرنے کا سلیقہ تک نہیں، ایسے۔ بہرحال تو یہ مسائل کو ذہن میں رکھے، دوران گفتگو غلطی توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔